الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بہت خوشی کا دن ہے آج کہ ہم جمعۃ المبارک کے اس مبارک وقت میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو یہ ڈبل خوشی ہے. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جب تشریف لائے تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الاول. اور ہم سب جب ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں اس کے آنے سے، تو ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ہمارے مہمان کو کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ اس نے جو میری مہمان کی بے عزتی کی یا میرے مہمان کی گستاخی کی یا میرے مہمان کو برا بلا کہا یا میرے مہمان کو بے عزت کیا، تو یہ بے عزتی، یہ گستاخی وہ میزبان اپنا سمجھتا ہے. اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے گھر تشریف لائے تو پھر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت پہ کوئی حملہ کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ ہم اپنے اوپر تصور کرتے ہیں. بلکہ اگر وہ حملہ ہمارے اوپر ہو تو ہم پھر بھی ان کو معاف کر سکتے ہیں، ہم پھر بھی اس سے صرف نظر کر سکتے ہیں. لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے اوپر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پر اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، زبان چلاتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہو نہیں۔ تو جب کوئی عمل کرتا ہے اس کے رد عمل میں بھی کچھ ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں کو کوئی اور مہینہ نہیں ملا گستاخی کرنے کا، ربیع الاول کے مہینے میں انہوں نے یہ کام کرنا تھا۔ کیوں؟ وہ مسلمانوں کے جذبات کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ابھی زندہ ہے یا مر چکے، کیا ان میں ابھی بھی کوئی غازی عالم دین شہید رحمت اللہ علیہ ہے؟ کیا اب بھی ان میں ممتاز قادری ہے؟ کیا ابھی ان میں صحابہ والا ایمان ہے کہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے تو سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو کے ڈال بن جاتے تھے؟ تو کیا ہمارے اندر وہ چیک کرتے ہیں کہ وہ ایمان ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ لیکن الحمدللہ آج بھی یہ دنیا کا نظام اگر قائم ہے تو یہ ایسے اللہ والے موجود ہیں جن کی وجہ سے، جن کی برکت سے یہ نظام درہم برہم نہیں ہوتا۔ کوئی یا تو اللہ یاد کر رہا ہوگا، تلاوت کر رہا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا اور صدق دل سے وہ اللہ کو پیار کر رہا ہوگا، رسول اللہ کو پیار کر رہا ہوگا۔ اس وجہ سے ہمارے جیسے گناہگار بھی کیا ہے؟ اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے۔ ورنہ جو ہمارے اعمال ہے وہ اس قابل نہیں کہ ہم رسول اللہ کا سامنا کریں۔ ہم روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہے ہوئے الفاظ ان کے خلاف کرتے ہیں، ہم روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیے ہوئے اعمال ان کے خلاف کرتے ہیں، ہم روز صحابہ کے کیے ہوئے افعال، اعمال، اقوال ان کے خلاف کرتے ہیں۔ اور ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے اللہ والے، ہم بڑے، آپ نماز بھی پڑھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف تو وہ ثواب نہیں ہوگا، وہ عذاب ہوگا۔ ہم کانا بھی گائے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہم کوئی بھی عمل کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے خلاف، اور پھر امید رکھے کہ ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش ہو، یہ تو شکر ادا کرے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی۔ اتنے ہم بے حس ہو چکے کہ غیروں نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے، ابھی فائدہ اٹھائے، گستاخی کرے، کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کوئی خاکہ بنا رہا ہے، کوئی قرآن کو جلا رہا ہے، کوئی مسجد کو جلا رہا ہے، کوئی مسجد والوں کے اوپر دھماکے کر رہے ہیں۔ جو مشکات شریف حدیث پڑھا رہے تھے شیخ الحدیث، اور طالب علم پڑھ رہے تھے 7ویں درجے میں، 1 سال تھا ان کے فارغ ہونے میں، ان کی پگڑی باندھنی تھی اور اجازت ملنا تھا کہ جاؤ قرآن اور حدیث کا درس دیا کرو۔ اب وہ اپنے گھروں میں خود بھی نہیں گئے، کسی کے کندھوں پہ گئے، اور پورا جسم بھی نہیں گیا، گوشت کے ٹکڑے گئے، اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے۔
خود اگر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، خود اگر ہم حدیث نہیں پڑھ سکتے، خود اگر ہم عمل نہیں کر سکتے، تو جو لوگ عمل کر رہے ہیں اس کو تو آرام پہ چھوڑے۔ نہ اسکول محفوظ، نہ مدرسہ محفوظ، نہ مسجد محفوظ، نہ خانقاہ محفوظ، نہ مراکز محفوظ، نہ داڑھی والا محفوظ، نہ بغیر داڑھی والا محفوظ، نہ پگڑی والا محفوظ، نہ ٹوپی والا محفوظ۔ تو تھوڑا سا ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ پہلے تو اسکولوں پہ دھماکے ہوتے تھے تو سب کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ کوئی مولوی کر رہے ہیں۔ اب جو مولویوں پہ اوپر ہو رہے ہیں تو اب کیا سمجھے کہ کون کر رہے ہیں؟ جب دشمن کا پتہ ہو نا سامنے ہو، وہ جتنا بھی طاقتور ہو، اس کا کوئی علاج بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو جنات کی طرح نظر بھی نہ آئے اور کہے بھی نہ کہ میں دشمن ہوں اور وار کرے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر بندہ اپنے ارد گرد دیکھے کہ میں جن سے مل رہا ہوں، جن سے بات کر رہا ہوں، یہ کس قبیلے کا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ جو عوامی جگہ ہیں خاص کر، وہاں پر ہمیں ارد گرد دیکھنا چاہیے کیا کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو مشکوک ہے۔ کیوں؟ ابھی ریاست نے یا حکومت نے ہمیں تو کوئی تحفظ دینا ہی نہیں۔ ہمارا حافظ کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ خرابیاں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے کامیابی ڈھونڈنی شروع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں اور سنتوں کے علاوہ میں۔ جو مشرق میں ہونا تھا سنت اور شریعت کے مطابق، ہم نے وہ چھوڑ دیا اور وہ کرنے لگے جو مغرب چاہتا ہے یا ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ فلاں ایکٹر بڑے زبردست بال ہے تو جا کے حمام میں اس طرح میرے بال ایسے کاٹو۔ کسی نے ہی نہیں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال کیسے رکھتے تھے۔ وہ جی زبردست ماڈل ہے، میرے کپڑے ایسے بناؤ۔ اب ہم حدیث کو تو دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لباس کیسے پہنتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ ارد گرد والوں کے ساتھ کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرت تو ہے، یہی کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا اس لیے کہ میں اخلاق کو مکمل کروں، تاکہ تمہیں اخلاق پہنچاؤں۔ اور تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں حتی اکونا، یہاں تک میں ہو جاؤں، احبا، زیادہ محبوب، میں والدی، اس کے والد سے، وہ ولدی، اولاد سے، والناس اجمعین، اور سب کے سب سے۔ اس وقت تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے والد سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اب یہ کئی دنوں سے میں آپ لوگوں کو درس حدیث میں یا درس قرآن وہ سنتیں بتا رہا ہوں
وہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم اگر کسی ایک سنت پر عمل کریں تو ہمارا سب کا بیڑا کیا ہو جائے؟ پار ہو جائے. حالانکہ ہم ان چیزوں کو چھوٹے چھوٹے سمجھتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے نہیں ہے. جب ہم عمل کریں گے، روز کریں گے، تو بڑی بڑی جو کام ہے وہ ہمارے لیے کرنا آسان ہو جائے گا. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اس پاکستان میں جتنے عاشق رسول ہیں شاید کسی اور ملک میں ہو. اب اگر یہ پاکستان نہ رہا تو وہ عاشق رسول جو پاکستانی ہونے کا نسبت ملتا ہے وہ پھر کہاں رہیں گے؟ اور یہ ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک پاکستان باقی رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت نے ختم نہیں ہونا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت نے ختم نہیں ہونا. جو مرضی جو چاہے کہ پتہ نہیں فلاں نبی ہے، فلاں پیغمبر ہے، فلاں رسول ہے، کوئی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ان سے اس دعوے پر دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے. کیا ہے؟ اس کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا. تو جب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو پھر ہم ان سے نبوت کے دلیل مانگیں گے. اگر ہم دلیل مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے ختم نبوت میں. ہم بغیر کسی دلیل کے اس کو جھوٹا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے. کیونکہ نبی علیہ قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت ہو نہیں ہے. قرآن میں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ یہ آخری نبی ہے. حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کیا ہے؟ آخری نبی ہے. اب کسی دلیل کا ہمیں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. جو بھی دعویٰ کرے گا آٹومیٹک وہ باطل ہو. اللہ رب العزت ہماری سب کی حفاظت فرمائے، ہماری جان کی حفاظت فرمائے، ہماری مال کی حفاظت فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. روز بروز بندہ سوچتا ہے کہ آج میں نے 10 روپے کا کاروبار شروع کیا، یہ کل 20 کا ہو جائے گا، پرسوں 30 کا ہو جائے گا، پھر میں آرام سے بیٹھوں گا اور کمائی آئے گی، منافع آئے گا، میں کھاتا رہوں گا. آج کل تو حالت یہ ہے بچپن سے کام پہ شروع ہو جاتے ہیں اور قبر تک کام ہی کام. جو بندہ سوچ رہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں وہ پیچھے جا رہا ہے. کبھی یا تو زلزلہ آ جاتا ہے، یا سیلاب آ جاتا ہے، یا کورونا آ جاتا ہے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اب کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو کیا کریں؟ مجرم کہے، اپنے آپ کو غلط کہے. جو ہماری اندر غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کرے، وہ غلطیاں اپنے آپ سے نکالے. انشاءاللہ بہتری ہوگی. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. گھر میں ہم جاتے ہیں، بیوی ہے، خاص طور پر اس کو صرف یہ کہے کہ میں تو کام پہ جا رہا ہوں، آپ نے نماز وقت پہ پڑھنا ہے. آپ اپنی نماز کیا کریں؟ وقت پہ پڑھیں. اور بچوں کو بھی کہے کہ وہ نماز پڑھیں. اگر ہو سکے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں. تو وہ ایک دن اس کو مشکل ہوگا، دوسرا دن مشکل ہوگا، لیکن 2-3 مرتبہ اس طرح کہنے کے بعد ان کو خود شرم آئے گا اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کر دے گی. بچوں کو بھی کہے گی
تو جب ایک گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اللہ رب العزت کا عذاب اس گھر پہ نہیں آتا، بلکہ اس گھر پہ اللہ کی کیا برستی ہے؟ رحمتیں برستی ہے۔ اب جب ہم کام سے چلے جاتے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے کتنے پیسے لائے، ہم پتنی جھوٹ اور سچ اکٹھا کرتے ہو آج بیڑا غرق ہو گیا، یہ ہو گیا، جو ہو گیا۔ بے شک اگر آپ کو کوئی نقصان بھی ہو گیا ہے، آپ یہ تو کہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کیوں کہ اگر ہم توڑے پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اس کو بڑھائیں گے اور ہمارے لیے زیادہ کریں گے۔ اور یہ قرآن مجید کا آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ زیادہ کروں گا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ قرآن یہ برحق کتاب ہے، یہ سچا کتاب ہے، یہ جھوٹا، اور جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی کیا ہے؟ سچا ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ سچ بولتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم توڑے پہ شکر ادا کرو، زیادہ کرنا میرا کام ہے، زیادہ کرنا کیا ہے؟ تو انشاءاللہ شکر ادا کریں گے نا ہر حال میں۔ یہ سعودی عرب میں یا عرب ممالک میں وہ کوئی فوتگی بھی ہو جائے نا، والد فوت ہو جائے، اب والد صاحب فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں تو ہم کیا کریں، تھوڑا سا ابھی نقصان ہوا نہیں، لیکن پورا ڈنڈورا ہم پیٹنے شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا میں تو اللہ کو میرے علاوہ کوئی ملا نہیں، وہ سارے جتنے بھی تکلیفات ہیں، بیماریاں ہیں، نقصان ہے، وہ میرے اوپر نازل ہے۔ تو یہ الفاظ کفریہ ہے، یہ الفاظ کیا ہے؟ کفریہ ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو اللہ کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو کئی مسائل خود بخود الحمدللہ کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے۔ اور ہم توڑے مال میں، توڑے رزق میں ہم خوش ہوں گے، ہم کیا ہوں گے؟ ہم مطمئن ہوں گے، ہمیں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا۔ اب دیکھو آپ ارب پتی بھی بن جائے، آپ کے پاس سکون نہ ہو، وہ بندہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو 1000 روپے رکھتا ہو لیکن اس کو سکون ہو، اس کو کیا ہو؟ سکون ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سکون نصیب فرمائے، اور دنیا میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہے اللہ رب العزت وہ ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ ہم نہ کریں ایسا ہمیں بنا دے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شادی یا نکاح کا پروگرام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے سامنے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، تو اس میں فریج بھی تھا، گاڑی بھی تھی، لینڈ کروزر بھی تھا، پتہ نہیں سونا کتنا تھا، چاندی کتنی تھی، اور کیش تو بہت زیادہ تھا۔ ایسا تھا نا، بلکہ وہ کوئی شرط نہیں تھا، کوئی شرط نہیں تھا۔ اگر ہم اس سیرت کو سامنے رکھیں تو یہ جو جہیز ہے، اور جس کی وجہ سے بچوں کے گھر میں بیٹھ بیٹھ کر بال سفید ہو گئے، اور صرف اس وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر لے جائیں۔ سادگی اختیار کریں گے انشاءاللہ کئی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں نے آپ کو 10 میں بھی کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا پڑھیں گے؟ درود شریف۔ تو میرے ساتھ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
دعا کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس درود شریف کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حلال رزق کمانے کی، کھانے کی، کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس مجلس میں ہیں، اس مسجد میں ہیں یا اس مسجد والوں کے گھروں میں ہیں، رشتہ دار ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ کوئی روحانی بیمار ہے یا جسمانی بیمار ہے، یا اللہ سب کو تندرستی عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے مال میں یا اللہ برکت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری جان کی، ہماری مال کی، ہماری عزت کی، ہمارے گھر کی، ہمارے گھر والوں کی، یا اللہ بچوں کی، یا اللہ تمام کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ تمام کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے، آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت نصیب فرمائے۔ یا اللہ جنگ جھگڑوں سے، تانوں سے، تحصیلوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگنے کے عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ جتنی بھی خیر کی دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگی ہیں، ہم مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ جتنی بھی شروں سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، ہم پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جب روح نکل رہا ہو، یا اللہ ہمارے زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرماتے، سب بولے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔